बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। खबरें देने से पहले मैं आपको अहमद फराज की एक गज़ल सुनाना चाहता हूँ। उसके अशार हैं कि रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। अब तक दिले खुश फहम को तुझसे हैं उम्मीदें, ये आखिरी शमे भी बुझाने के लिए आ। वो जो आखिरी शमा बुझाने की बात है, असल मामला ये है, ये शेर सुनाने का मकसद ये है कि अभी भी कुछ आखिरी उम्मीदें हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी, सुप्रीम कोर्ट तहकीकात करेगी, सुप्रीम कोर्ट सो मोटो लेगी, सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट के सामने इस केस को लगाएगी। तो वो जो दिले खुश फहम को आखिरी उम्मीदें हैं, उसके मुतालिक आपको मैंने खबर देनी है आज की। वो कैसे? आप जानते हैं कि आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब और अटॉर्नी जनरल साहब ने मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद फुल कोर्ट बुला लिया गया। और फुल कोर्ट का मतलब ये था कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जो जजेस हैं उनका एक इजलास जो है वो हुआ। और अब वो इजलास चूँकि इख्तिताम पजीर हो गया है और तमाम जजेस अपने घर को जा चुके हैं, और ये जो इजलास है 2 घंटे 12 मिनट तक जारी रहा। और इस बारे में बताया गया है कि इस फुल कोर्ट इजलास में जो हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ख़त लिखा है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस ने अपनी राय का इजहार किया है। उसके बाद इस हवाले से जुल्करनैन इकबाल साहब हैं, वो ये लिखते हैं कि इजलास में गर्मा गर्मी होने की इत्तलात भी मिल रही हैं। उसके बाद मोहम्मद अशफाक हैं, दुनिया न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, वो लिखते हैं कि फुल कोर्ट इजलास में माहौल गर्म हो गया। अब माहौल गर्म हो गया, उसकी क्या आपस में जजेस ने करना क्या, कुछ होना क्या था। असल बात यही थी कि क्या आज के फुल कोर्ट इजलास में यह फैसला होगा कि सो मोटो लिया जाए, या फिर इस सो मोटो लेने के बाद उसको फुल कोर्ट के सामने इस केस को लगाया जाए। अब चूंकि तमाम बार काउंसिल जब अपना अपना एलामिया जारी कर रही हैं, तो सब ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो आज़म नज़ीर तारड़ एहसन भून का ग्रुप है, जिसको आप इंडिपेंडेंट ग्रुप के नाम से जानते हैं, ज़ाहिर है पाकिस्तान बार काउंसिल हो या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, वहाँ पे इनकी मेजॉरिटी है, तो इनकी जानिब से कोई इस किस्म की एलामिया नहीं आ रहा। तो बिल आखिर जी पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, उन्होंने एलामिया जारी करके कहा जी उन्हें बड़ी तशवीश है। तो पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी बाकायदा कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कम अज़ कम 3 सीनियर जजेस पे मुश्तमिल एक कमेटी बनाई जाए जो इस मामले के ऊपर जो इल्ज़ाम है वो इसकी तहकीकात करे। ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान ने भी इसके ऊपर तशवीश का इजहार किया। लेकिन अगली बात यह है कि ये इजलास ख़त्म हुए भी काफ़ी देर हो चुकी है, और अब क्या इसका एलामिया जारी होगा या नहीं होगा। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस लम्हे तक जजेस अपने घर को जा चुके हैं, कमेटी रूम खाली हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई ज़राए के मुताबिक ये फैसला नहीं हो पाया कि आया इसका एलामिया जारी होगा या नहीं होगा। कुछ ने दावा किया जी एलामिया कुछ देर में जारी हो जाएगा और ये फैसला हो गया है कि तहकीकात का हुक्म दिया जाएगा, यानी तहकीकात की जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने किसको तहकीकात का हुक्म देना है, ये बुनियादी सवाल है कि वो आखिरी शमे अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथों से खुद बुझा दी तो उसके बाद क्या बात बच सकती है। आज़म खान जो हैं, BBC के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं इस्लामाबाद से, वो लिखते हैं कि एक कमेटी बनेगी और फिर तहकीकात होंगी। तो क्या पाकिस्तान बार काउंसिल ने जो बात की है वो इस सिलसिले में वही चीज़ें रखी जाएंगी कि जिसमें आप ये कहें कि जनाब देखें जी कमेटी बना दें, ये मट्टी पाव प्रोग्राम होगा। पाकिस्तान के लोग अपनी आंखों से जो देख रहे थे, जो उनको अमली तौर पे नज़र आ रहा था, पाकिस्तान की एक हाई कोर्ट के जजेस ने तहरीरी तौर पे लिख के वो अपनी हायर अथॉरिटीज़ को भेज दिया है। अब उनकी मर्जी है वो तहकीकात करें या ना करें, ये उनकी चॉइस है। लेकिन एक बात तयशुदा है कि अब आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, और आने वाले चंद दिनों के अंदर चूंकि इमरान खान से मुतल्लिक बड़े अहम फैसले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने हैं। नंबर 1, आप जानते हैं कि साइफर का केस है,
اور اس کے بعد توشہ خانہ کا کیس ہے، سزا معطلی والا معاملہ، اور اس سب سے ہٹ کے جو 190 ملین پاؤنڈ ہے، 28 تاریخ کو یعنی کل عمران خان کی ضمانت کی درخواست بھی لگی ہوئی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آج ایک بار پھر سائفر کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی، اور وہاں پہ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس گل حسن اورنگزیب، یہ دونوں وہ ججز ہیں جنہوں نے اس خط کے اوپر دستخط نہیں کیے جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو لکھا گیا، لیکن آج عملی طور پہ سلمان صفدر صاحب نے دی اینڈ کر دیا ہے، اور انہوں نے تو یہ کہا کہ ممکنہ طور پہ کل کیس کنکلوڈ ہو جائے گا، لیکن کل سلمان صفدر صاحب کے دلائل مکمل ہو جائیں گے، لیکن ظاہر ہے اس کے بعد جو ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر ہیں ان کے دلائل جاری ہوں گے جو آئندہ 1-2-3 سماعت تک چلے گا۔ تو یہ تو طے شدہ بات ہے کہ عید سے پہلے سائفر کا کیس کنکلوڈ ہو جائے گا۔ اب آج دلچسپ قسم کے بڑے سوالات ہوئے۔ جسٹس عامر فاروق نے یہ پوچھا کہ کیا سائفر کیس کی عدالتی کارروائی واقعتاً عدالت کا جو وقت 4 بجے ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد شام تک ہوتی رہی؟ تو وکیل سلمان صفدر نے کہا جی بالکل، رات 9 بجے تک بھی یہ سماعت چلتی رہی ہے، جس پہ چیف جسٹس نے پوچھا کہ کیا رات 9 بجے کی عدالتی کارروائی کے کسی آرڈرز میں لکھا گیا ہے، مینشن کیا گیا ہے؟ تو سلمان صفدر صاحب نے کہا نہیں، کسی عدالتی آرڈر میں اس کو نہیں لکھا گیا۔ پھر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے پوچھا کہ کیا عدالتی وقت کے بعد کی کارروائی بھی اپیل کا گراؤنڈ نہیں تھا؟ یعنی ایک چیز جو اتنی زیادہ ہے، ارجنسی کے ساتھ کی جا رہی ہے، تو کیا یہ بھی تو اپیل کا گراؤنڈ ہے نا کہ آپ اس کیس کو وہ ختم کر دیں؟ تو سلمان صفدر نے کہا جی میں اپنے آپ کو محدود رکھوں گا۔ تو اس پہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ کیا ہم پھر عدالتی وقت کے بعد کی سماعتوں کا نقطہ بھول جائیں؟ اب یہ معاملہ ہوا۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور جو چیز ہے جی، کیس ریمانڈ بیک ہو سکتا ہے، شاید عمران خان کی بریت نہ ہو، وہ بھی آج جسٹس عامر فاروق نے بتا دیا کہ ہم چونکہ میرٹس کے اوپر اس کیس کو سن رہے ہیں اور شہادتیں آپ سے اسی لیے پڑھوا رہے ہیں تاکہ یہ معاملہ اختتام پذیر ہو جائے، اور اس کا مطلب بڑا سادہ ہے کہ ہم نے اس کو یا بری کرنا ہے یا ہم نے سزا کو مینٹین رکھنا ہے، یہ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن اب چونکہ پورے کا پورا لب لباب یا کیس یہ ہے کہ جی عمران خان نے سائفر والے معاملے کے اوپر کیا کیا کہ سیکیورٹی کا پاکستان کا سسٹم کمپرومائز کیا، لیکن اب اس حوالے سے سلمان صفدر صاحب کا ایک نقطہ اس پورے کیس کی عمارت کو دھڑام سے گرانے کے لیے کافی تھا۔ وہ کیسے؟ انہوں نے کہا دیکھیے جی، عمران خان پر سائفر سیکیورٹی سسٹم کمپرومائز کرنے کا الزام لگایا گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سائفر سیکیورٹی سسٹم تو محفوظ ہے ہی نہیں۔ چونکہ اب یہ بات پروسیکیوشن نے شروع کی ہے تو ان کو سننا پڑے گا۔ تو سلمان صفدر صاحب نے بتایا کہ پروسیکیوشن کے گواہ کی دستاویز کے مطابق سائفر کی کاپی 5 نہیں بلکہ 9 لوگوں کو بھیجی گئی تھی، یعنی جس دن یہ سائفر آیا تو اس کی جو آگے کاپی ہے وہ 5 لوگوں کو نہیں بھیجی گئی، مجموعی طور پہ 9 لوگوں کو یہ کاپی گئی ہے۔ 9 سے مراد صدر پاکستان، آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس، مختلف جو شخصیات کو جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہے ان کا ٹوٹل سائفر سیکیورٹی سسٹم۔ اچھا، اب اس حوالے سے جب یہ ساری باتیں ہوئیں کہ وہ 9 لوگوں کو بھیجی گئی، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب وہاں پہ سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ تفتیشی افسر کو مانگنے کے باوجود سائفر کا ڈاکومنٹ سیکرٹ کہہ کر نہیں دیا گیا۔ تفتیشی افسر نے بھی اوریجنل ڈاکومنٹ نہیں دیکھا، پھر تفتیش اس نے کیسے کر لی؟ یہ کہیں نہیں لکھا کہ سیکرٹ ڈاکومنٹ کیس کے تفتیشی افسر کو نہیں دکھانا۔ اہم یہ ہے کہ تفتیشی افسر نے اصل دستاویز یعنی اصل سائفر دیکھے بغیر چالان پیش کر دیا، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آفیشل ٹرائل عدالت نے اس سائفر کو دیکھے بغیر عمران خان پہ فرد جرم عائد کر دی۔ نہ صرف فرد جرم عائد کر دی بلکہ آپ یوں کہیے کہ عمران خان کو اس حوالے سے سزا بھی سنا دی۔ اب میں آپ کو ایک اور اس معاملے سے ہٹ کے ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ ڈان اخبار کی خبر یہ ہے کہ اس وقت تک 7 مجموعی طور پہ 9 لوگوں کو یہ بھیجا گیا۔ 7 ایسے آفیشلز تھے جنہوں نے سائفر کی کاپی اپنے پاس رکھی، اور اس وقت تک جب تک عمران خان اور شاہ محمود قریشی پہ مقدمہ درج نہیں ہو گیا، اس وقت تک بھی سائفر ان 7 افراد نے کارروائی وہ جو کاپی واپس نہیں بھیجی، صرف صدر نے اپنی کاپی واپس بھیجی تھی، لیکن ایف آئی اے نے ان افراد کے خلاف کوئی کیس نہیں کیا، کوئی مقدمہ درج نہیں کیا، ایون یہ بھی نہیں کہا کہ انہوں نے کوئی جو ہے وہ گم کر دیا۔ لیکن یہ صرف عمران خان کے اوپر کیوں؟
کیونکہ عمران خان کی سائفر کاپی بھی واپس نہیں آئی, ان کی سائفر کاپی بھی واپس نہیں آئی. تو اب اس حوالے سے جب عمران خان پہ آپ نے مقدمہ درج کر لیا, اس وقت تک بھی 7 لوگوں نے یہ کاپی واپس نہیں کی تھی. آج ڈان اخبار میں اس کو باقاعدہ رپورٹ کیا گیا. اچھا, جب یہ ساری بات آئی تو اب ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے. پھر انہوں نے یہ کہا, جو سلمان صفدر ہیں, کہ 31 مارچ 2022 کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس وزیر اعظم کی سربراہی میں ہوا. کمیٹی نے کہا کہ سائفر پیغام اندرونی معاملات میں مداخلت اور ناقابل قبول ہے. یا تو سرکار کا کیس ہوتا کہ بانی پی ٹی آئی کا یہ اکیلے کا فیصلہ ہوتا. 22 دن کے بعد نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں ہوئی. اس کمیٹی نے بھی گزشتہ میٹنگ کی توثیق کی, یعنی جو عمران خان کی صدارت میں ہوئی تھی. اس میں صرف فرق یہ تھا کہ اس میں کوئی بیرونی سازش نہیں تھی. پچھلی بار ان کا بیرونی سازش ہے, اس بار بیرونی سازش نہیں کہا گیا, مداخلت کہا گیا. اب جب یہ ساری بات ہوئی تو پھر جسٹس گل حسن اورنگزیب نے یہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ سائفر کی کاپی تفتیشی افسر کو نہ دینے کی قانونی وجہ کیا تھی. ٹرائل کورٹ کے جج آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت آرڈر بھی کر سکتے تھے. ٹرائل جج تمام لوگوں کو کمرہ عدالت سے نکال سکتے تھے کہ میں سائفر کا ڈاکومنٹ دیکھنا چاہتا ہوں. اب جب یہ ساری بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی وہ اب یہ کہتے ہیں جی نمبر لگا ہوتا ہے سائفر کے اوپر. آپ نے 9 لوگوں کو سائفر کی کاپی بھیجی, ہمیں بتائیں ہمیں جو کاپی بھیجی گی اس کا نمبر کیا ہے, جس سے آپ کو پتا چل جائے گا. اب انہوں نے کہا جی کوئی ٹائم فریم بھی نہیں ہوتا, مگر 1 سال کے اندر سائفر کی کاپی واپس آنا ہوتی ہے, اور صرف صدر نے کی اور باقی جو لوگ ہیں انہوں نے واپس نہیں کی. آپ نے ان کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی. اچھا, اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ معاملہ یہ تھا, چونکہ عدالت نے پچھلی بار پوچھا تھا ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد سے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ جو اسٹیٹ کاؤنسلز اپوائنٹ کیے ہیں ان کی بنیاد کیا ہے. تو آج جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے پوچھا کہ بتائیے کہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کہاں پہ ہیں, تو ان کا جی وہ کراچی چلے گئے ہیں. تو اس کے اوپر جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ یہ پیتھیٹک ہے, کہ یہ خوفناک ہے, انہوں نے جہاں جانا ہے جائیں لیکن عدالت میں بندہ تو بٹھائیں. کیا ہم حکومت کو لکھیں کہ ایڈوکیٹ جنرل ہماری ٹھیک سے معاونت نہیں کر رہا. عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل کو اسٹیٹ کاؤنسلز کی سی ویز پیش کرنے کا کہا تھا. اب اندازہ اس بات سے کریں کہ آپ نے وہ جو وکلا اپوائنٹ کیے اور ان وکلا نے عمران خان کا کیس بھی لڑا, تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان کا یہ سارا معاملہ آپ نے جو کیا ہے اس کے بعد اب آپ ان کا ڈیفنس بھی پیش نہیں کر پا رہے, تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کتنا سب جلدی میں ہوا. اب جناب اس کیس سے آپ کو پتا چل رہا ہوگا کہ ایک ایک کر کے اس پوری وہ جو ایک عمارت کھڑی کی گئی, مقصد صرف عمران خان کو سزا دینا, سسٹم سے آؤٹ کرنا تھا, وہ گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لیکن یہ آج کل یا اس ہفتے کے اندر یہ معاملہ وائنڈ اپ ہو جائے گا, اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اب یہ اس کی سماعت جو ہے وہ کل تک ملتوی کر دی ہے, اور کل سلمان صفدر صاحب کے دلائل تقریباً مکمل ہو جائیں گے. پھر حامد علی شاہ صاحب کو سنیں گے وہ کیا کہتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.